درس کیا تھا، یہ تقریباً 4 آیتیں آپ کی شاید چھوٹی ہوگی، لہٰذا العسکری کریم پور پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس سفر سے نتیجہ نکلا کہ ماشاءاللہ دیکھنے والے اس درس کو اور اس سے استفادہ کرنے والے کافی لوگ ہیں، اور یہ چینل کے ذریعے سے مومنین تک پہنچایا جا رہا ہے، اور استفادہ کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر پہ ہی بیٹھ کر کے قرآن مجید صرف 10 منٹ، ہم نے پہلے پروگرام رکھا تھا 20 منٹ کا، لیکن ہم نے دیکھا کہ 20 منٹ بھی لوگوں کے لیے سخت ہے، لہٰذا ہم نے کیا اس کو 10 منٹ کے اندر۔ آیت نمبر 52 ہو چکا تھا، 53 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا سورہ مائدہ آیت نمبر 53 مل گیا، مائدہ 53 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ پہلے سورہ دیکھیں، سورہ وہی کھلا ہے، سورہ مائدہ 52 ختم ہوا ہے جناب پر، 53 شروع وَيَقُولُ الَّذِينَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ ابھی جو آیتیں گزشتہ ہم نے پڑھی ہیں اس میں مستقل یہ سلسلہ بیان ہوا ہے کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے خطاب ہے اللہ کا کہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلے میں یہ آیت جو ہے اسی کا ادامہ ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ یہ کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں؟ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، أَهَؤُلَاءِ، کیا یہی وہ لوگ ہیں؟ یعنی مومنین خطاب کر کے کہہ رہے ہیں منافقین سے۔ منافق ہر زمانے میں رہے، منافق اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مومن وہ جو دل سے ایمان لایا ہے، دل میں ایمان ہے اس کے، منافق جو ہے صرف کلمہ پڑھتا ہے زبان سے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، مومنین یہ کہتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہ وہی لوگ ہیں یہ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، جو اللہ کی بہت سخت ترین قسمیں کھاتے تھے، قسم کھا کے کہتے تھے نہیں ہم تو ایمان لائے ہیں، دل سے ایمان لائے ہیں، اور کیا کہتے تھے منافقین؟ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، إِنَّهُمْ یعنی یہ منافقین لَمَعَكُمْ، اے مسلمانوں تمہارے ساتھ۔ یہ منافقین ہر زمانے میں رہے ہیں، کل تھے آج بھی ہیں اور رہیں گے۔ یہ منافقین سے مومنین یہ کہتے جنگ وغیرہ، پچھلی آیت میں یہ تھا نا کہ جیت ہار جائیں گے اور جو ہے پھر کیا ہوگا، تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ کیوں سوچ رہے کہ ہار جائیں گے، یہ بھی سوچو کہ جیت جائیں گے، یہ پچھلی آیت ہے۔ اس آیات کی شان نزول میں جو مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص، البتہ جو آیتوں کی شان نزول ہے کسی شخص کے بارے میں، مطلب یہ نہیں اسی کے لیے، ہم سب کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے۔ 2 صحابی تھے رسول کے، ایک نام تھا، ایک کا نام عبیدہ بن ثابت تھا جو نیک مومن تھے، مومن اور یعنی ایمان لانے والے صحابی تھے، ظاہر والے نہیں، منافق نہیں تھے۔ دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن ابی، بہت بڑا منافق اور بہت مشہور منافق، اس نے دین اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ لہذا اس نے یہ کہا کہ جو آیتیں پچھلے جو ذکر ہوئی ہے کہ ہماری کچھ یہودیوں سے دوستی ہے اور جو ہے اس سے دوستی رکھا جائے تو اگر کہیں ہار گئے تو کیا ہوگا، لہذا آیت میں اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں سوچو، یہ تمہارے لیے کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی کوئی وقت آ جائے وہ تمہارے دوست ہو جائے، لیکن عین ٹائم پہ تمہیں دھوکہ دے دے گا، دھوکہ دیا انہوں نے۔
لہذا عبداللہ بن ابی نے اپنی رائے ظاہر کی، رسول اللہ نے کہا عبداللہ بن ابی کی بات صحیح ہے۔ اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے 300 یہودی، جہاں پہ ضرورت تھی، لشکر کم تھا مسلمانوں کا، دشمن کا لشکر بہت بڑا تھا، لیکن 300 یہودی پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے آئے۔ رسول اللہ نے واپس کر دیا، رسول اللہ نے واپس کر دیا کہ تمہیں ہم کو ضرورت تمہاری نہیں ہے، اس لیے کہ اگر لشکر میں وہ شامل ہوتے عین ٹائم پہ دھوکہ دے دیتے تو کیا ہوتا، پورے لشکر پہ اثر پڑتا۔ قرآن نے بھی صراحت سے کہا ہے کہ یہودی عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، اور رسول اللہ کی سیرت میں بھی اور حدیث میں بھی تاریخ میں بھی یہ ثبت ہے کہ رسول اللہ نے واپس کر دیا ہے۔ قرآن مجید بار بار اس پر تاکید کرتا ہے، اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، وہ یہودی وہ منافقین آ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہیں۔ خدا بند عالم کیا کہہ رہا ہے وضاحت کے ساتھ، حبطت اعمالهم، ان کے اعمال حبط ہو گئے۔ لفظ حبط بار بار آیا ہے، میں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ حبط کا مطلب ہے ایسا مٹ جانا کہ کوئی نشانی نہ ہو، مطلب کوئی چیز گر گئی ہمارے کپڑے پہ، ہم نے صاف کیا لیکن نشانی رہ جاتی ہے، اس کی دھبا رہ جاتا ہے۔ حبطت اعمالهم، انہوں نے جو نیک عمل کیے ہیں، اگر کیے بھی ہیں تو بھی ان کے نفاق کی وجہ سے، چونکہ ایمان نہیں لائے ہیں، وہ اللہ کہہ رہا ہے حبطت اعمالهم، ہم نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، وہ دنیا میں بھی دھوکہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور قرآن مجید نے جو بار بار تاکید کیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، اسلامی تاریخ میں بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ جنگ احد میں رسول اللہ نے یہودیوں کو نہیں لیا، واپس کر دیا۔ اور آج ہمارے زمانے میں جو اسپین ملک ہے، آج پہلے اس کا نام اندلس نام تھا، مسلمانوں کا ملک تھا، اسلامی ملک تھا، لیکن یہود و نصارہ سے انہوں نے دوستی کیا اور نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہ عیسائی ملک ہو چکا ہے۔ یا اس کے علاوہ بہت بڑی حکومت گزری ہے، سلطنت عثمانیہ، جو آدھی دنیا سے زیادہ حکومت تھی اس کی، یہودیوں عیسائیوں سے دوستی کیا اور پھر کیا ہوا، وہ حکومت بھی ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی۔ اور آج ہمارے زمانے میں بھی کیا دیکھ رہے ہیں ہم، آج ایران کے علاوہ جتنے اسلامی ملک ہیں بلا استثناء، چاہے سعودی عرب ہو، دبئی ہو، کویت ہو، بحرین ہو، سب اسرائیل سے دوستی کرنے کے لیے پریشان ہیں، سب اس سے امریکہ غلام بننے کے لیے پریشان ہیں۔ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان کو اپنا ولی مت بناؤ، ان کو اپنا سرپرستہ بناؤ۔ اور آنکھوں سے ہم نے بھی دیکھا ہے، گزشتہ تاریخ میں بھی دیکھا گیا ہے کہ چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، کبھی بھی مسلمانوں کی تو بات چھوڑیں، غیر مسلم سے بھی انہوں نے دوستی کیا ہے تو دھوکہ دیا۔ آج ہمارے ہندوستان نے بھی دوستی کی تھی امریکہ سے، لیکن امریکہ نے کیا کیا، دھوکہ دے دیا۔ اب جو دھوکہ دے دیا تو اب دوبارہ پھر جو ہے اس پہ ہمارا ملک بھی آج نادم ہے، اور ہم شروع سے کہتے رہے، ہمیشہ کہتے رہے، تاریخ اسلام کہہ رہا ہے، قرآن مجید بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں، غور کریں۔ اللہ جب کہہ رہا ہے پھر اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی، کوئی کہے کہ نہیں ہمارا یہ فائدہ ہو رہا ہے، ہمارا یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب نے اتنا دوستی کی امریکہ سے، آج سعودی عرب کیا ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ یمن سے جنگ لڑا کر کے سعودی عرب کو فقیر بنا دیا، اپنا اسلحہ بیچ لیا۔ لہذا قرآن مجید میں جو کچھ بھی اللہ نے بیان کیا ہے، یہ اگر جو ہے تمام مسلمان بلکہ تمام انسان اگر ان آیات پر غور و فکر کریں، توجہ کریں، پوری عالم انسانیت کو سکون، چین اور اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی۔ اور اگر نہیں ایمان نہیں لاتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، تو دنیا میں جو جنگ و جدال چل رہی ہے، ہر جو مرض چل رہا ہے، وہ چلتا رہے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔